الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. مرچی میں نخبۃ الحادیث ہبدہمی حدیث ہے کہ مصنف رحمہ اللہ عنوان داتا رکوع اور سجدے کی دوسری دعا. رکوع سجدہ دوہمی دعا ہنچو کہ ساری حدیث ہمیں بیان کتگا کہ مردم رکوع رو سبحان رب العظیم بگوشی چنچو رندہ یا سجدہ رو سبحان رب العالی بگوشی تن چنچو رندہ. ہمیں وڑا بعضیں دعائیں ہے کہ رکوع سجدہ وانگ لوٹا گیا کیا یادم وان اتے بہتر و شتر ہیں. اے ہم رکوع سجدہ یک دعائیں. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم روایت کتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زندہ بابتا ہفتمی حدیثہ کم بیان بتا. اب بیان فرمانی کہ پیغمبر علیہ السلام گیشا چے گیش ای دعا رکوع سجدہ تھاون. اکو جام دعائیں عائشیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ میں پروردگار ما تی توصیفہ ستایا گوما تی پاکیہ بیان کنے میں گناہنا معاف بکاں. یقیناً استغفار یک بلاہیں فضیلتی کہ مردم ہر وقتاں وتی گناہانی معافیہ چ رب العالمین بلوٹی. پدہ نماز تہا خاصتاً سجدہ مردم گونتی پروردگارہ بے انتہائی نزدیک ترین جاگہ سجدہ ہیں کہ مردم گونتی رب العالمین نزدیک بھی. اودا ہم انسان وتی گناہانی معافیہ چ رب العالمین بلوٹی کہ انسان 24 گھنٹے تہا چائے دستا غلطی سرزد بھی. اور یقیناً ایک ہنچیں بہترین دعائی کہ ای دعائے استغفار گوما اللہ تسبیح حمد و تعریف ہم بیانے نو پدا مردم وتی گناہاں معافیہ لوٹی. ہمیں وڑا کہ مردم دعائی لوٹی عموماً عام ٹیمہ یبا اللہ حمد و توصیفہ بیان بکا پدا درود بوانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا پدا نو دعا بلوٹی. ایک ہم جامع دعائے کے شتہا اللہ تسبیح و تحمید حمد و ثناء چی بعد نو مردم گوشی کہ یا اللہ منی گناہانا معاف کان. یہ دعائے مردم رکوع سجدہ دوئی نوند کان. حدیث ہستے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمائنی وقتی کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا ای صورت نازل بو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. کہ آخری آیات ترجمہ ہمشیں کہ اللہ تسبیح تحمیدہ بیان بکاں اور وتی گناہانی معافیہ بلوٹ. ہمیں آیات نازل بوگا چی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای دعا رکوع سجدہ گیشا چی گیشوان. اللہ رب العالمین حکم دا گناہانی معافی لوٹگے اللہ حمد و ثناء و پاکی بیان کنگے تو پیغمبر علیہ السلام ہما مطابق عمل کو کہ اللہ رب العالمین حکم دا ای دعائی رکوع سجدہ ون. پرچہ کہ اللہ بیان فرمانی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں تیسرا نازل کتا تاکہ توشیہ بیان بکنے مردوں بسمجھائنے. وحدی کی آیات نازل بو سورت نازل بو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما مطابقہ یہ دعا رکوع سجدہ لوٹے. یہ دعا مردم صرف رکوع سجدہ واسطہ خاص ہم نہیں ہر ٹیمہ ہم یہ دعا وند کت کان. بلے عموماً اگر رکوع سجدہ کے مردم نماز دیتا ہے شیوانی گڑا سبحان ربی العظیم یا سبحان رب العالی بعد دعا بوانی. مثلا رکوع رو انچو ساری بیان بودتا کم از کم سیر اندہ سبحان رب العظیم بگوشی پدا گڑا ای دعا بوانی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی
ہمیں وڑا گا سجدہ رو سجدہ چی بعد ہمیں دعایا پدا سبحان رب العلا چی بعد ہمیں دعایا بوانی سبحانک اللہم و بحمدک اے اللہ اے میں پروردگار ما تیس توصیفہ و ستایا گن تی پاکیہ بیان کنے اللہم اغفر لی یا اللہ میں گناہانا معاف بکا یقیناً ایک عظیم دعائی کہ شد اولی بہرہ مردم اللہ پاکیہ بیان کا کہ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے چہ ہر عیبہ ہر نقصہ ہر کمیہ چہ دنیا انسان و حیوانانی مشابہتا یعنی تو یک ذاتی ہے کہ تی مشابہت نہیں تی ہم مثل نہیں تو چہ ہر عیبہ چہ پاک ہے ہر کمیہ چہ پاک ہے وبحمدک اللہ تحمیدہ بیان کا اللہ توصیفہ بیان کا کہ اللہ تو تسبیح حقدار پاکی تی واسطائیں اور محبت و دوستی تی واسطائیں کہ تو چہ ہر عیبہ ہر کمیہ ہر کوتاہیہ ہر نقصہ چہ پاک ہے یک عظیم ذاتی برز و بالا و بلند ہر انسان آواز عشقن حیوان مخلوقات دنیا تا ہر چیہا تی دست چیرہ ہنی زندگی گزگائیں سیمی بہر دعائے اللہم اغفر لی کہ مردم چی اللہ مغفرت دعائے لوٹی یہ ہم یک عظیم دعائے کہ اس کا مغفرت معنی و مطلب چیئے کہ اللہم اغفر لی یا اللہ منی گناہانا معاف کا یعنی یا اللہ منی گناہانا معاف کا پدا آئی جاگہ منا مگر منی گناہانا چیر دے اور ہمیں وڑا اللہم اغفر لی یا اللہ منی گناہانا معاف کا منی گناہانا چیر دے ای دنیا تا ہم قیامتا ہم آہانی منا جستا مکا یعنی تو یک عظیم ذاتی ہے من تی بارگاہ فریاد و زاری کنا تاکہ تو منا چی منی کوتاہی کمی و نقص و گناہانی کرتوت و سبب باچے منا معاف بکنے منی گناہاں یقین ایک عظیم دعائی شبائدیں ہر مسلمان یاد بکا نماز تحاشا گیشا چی گیش بوانی کسانو کین دعائی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی